ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آج 8 جون کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اوشنز ڈے ہے. یہ سمندروں کا جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں؟ سب معاملات ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں. اللہ آپ سب کو بھی اور سامعین کو بھی خیریت سے نوازے. آمین آمین. اچھا سر, ہم جب بات کرتے ہیں اپنے سمندروں کی, ہمارے جو سمندر ہیں ان کو ہم روز بروز خود سے ہی گندا کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑی الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے. تو فرمائیے گا کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں سمندر کا کثرت سے جو تذکرہ ہے اس کے بارے میں آگاہی دیجیے, پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے بڑی عظیم بات جو سمندر کے حوالے سے کہی گئی ہے, یا یوں سمجھ لیجیے کہ پانی کے حوالے سے کہی گئی, پانی سمندر تو اس کا ایک حصہ ہے, تو وہ یہ ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, کہ آغاز جو ہوا ہے تخلیق کا آدم کی اور ان کی, اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. وہ پانی کہاں ہے, کتنا ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, وہ وہی جانتا ہے. وہ بہت عظیم ہے, ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان چیزوں کا. جی. تو یہ اس کی اہمیت ہے پانی کی. اور سمندر کے حوالے سے قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا قرآن میں بھی کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. یہ ہماری زندگی کی اساس ہے. اس سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پانی سے. جی. اور انسان کی یا ساری مخلوق جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں, اس سب کی زندگی جو ہے اس کا انحصار پانی پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارا انحصار پانی پہ ہے تو یہ سمندر جو ہیں یہ ہمیں کیا, ان کی خدمت کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں انسان کے لیے. تو یہ بات سائنس نے بھی واضح کی, یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی کہ جو بھی پانی انسان کو ملتا ہے, زمین کی ساری مخلوقات کو ملتا ہے, وہ سارا کا سارا پانی, اس کا سورس, اس کا منبع, اس کا جو ہے ذریعہ ہے وہ سمندر ہے. اللہ نے واضح کیا, سائنس بھی اب یہی کہتی ہے کہ سمندر ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کرم سے بادل اٹھاتا ہے. بھاپ سمندر کی اوپر جاتی ہے, وہ ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ بادلوں کی شکل لیتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے جہاں جہاں جتنی اس نے عطا فرمانا ہے, جتنا ضرورت ہے اس کی مخلوق کو, اتنا اس حساب سے وہاں پہنچاتا, اور وہاں جا کے پھر وہ بادل برستے ہیں. اس سارا جو ذریعہ ہے ہمیں پانی ملنے کا اسی سے. اگر وہ ہم زمین کے نیچے سے لیتے ہیں تو بھی یہی پانی ہے جو زمین کے نیچے جذب ہوتا ہے اور پھر پھیل جاتا ہے, اور تقریباً ہر جگہ انسان جو ہے وہ اس میں بور کر کے, اس سے کنویں کھود کے, کئی طریقے ہیں اس کے پاس, وہ اس کو حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ دریاؤں میں ہے جی اور نہروں میں ہے تو بھی یہی پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے, وہی سب بادل جو سمندر سے اٹھائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے مہیا فرماتا ہے. وہی بارش ہے جس کی وجہ سے یہ سب دریا بھی چلتے ہیں, چشمے بھی چلتے ہیں, نہریں بھی چلتی ہیں. ہر طرح جو بھی انسان کو پانی ملتا ہے وہ سارا اس کی بنیاد سمندر سے. اس لیے اس کا صرف یہ نہیں کہ اس کی قدر کرنی چاہیے, بلکہ یہ تو سخت ناشکری اور حماقت ہے کہ انسان وہی سمندر جو اس کے لیے زندگی کا سبب ہے, اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے, آغاز حیات جو ہے وہ بھی اسی سے ہوا, تو جس سے یہ سب کچھ زندگی قائم ہے,
ساری مخلوق کی زمین پہ جو بھی ہے تو اس سمندر کو وہ گندا کرے، ٹھیک ہے، اس کو وہ گندگی کے اس میں ساری اپنی گندگی اسی میں بہائے اور اس کو خراب کرے، یہ تو بہت حماقت بھی ہوگی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ ٹھیک ہے اس سر، لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دیکھیے ہم سب سے زیادہ دنیا میں رشتوں کو دیکھیں، ویسے تو اللہ ہے نا سب سے زیادہ جس کی ہم نے عبادت بھی کر رہی ہے، جس سے محبت بھی ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن دنیا کے رشتوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمیں محبت کن سے ہوتی ہے اور احترام کن سے؟ والدین سے ہوتا ہے۔ والدین جو ہے وہ وہی کچھ ہمیں مہیا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے ان کو، اور وہ عطا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ فصلیں ہوں، وہ پھل ہوں، وہ غذا ہو، وہ جانوروں کا دودھ ہو، وہ جانور ہو، وہ گوشت ہو، جو بھی عطا ہو رہا ہے وہ سب کی بنیاد پانی، اور پانی جو ہے وہ سمندر سے۔ ٹھیک ہے سر، یہ فرمائیے گا کہ سمندر چونکہ انسانیت کی جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، سفر کے لیے ایک بہت بڑا یہ وسیلہ ہے، ملک در ملک یہ ٹریول کرواتا ہے، معدنیات کے لیے بہت اہم ہے یہ، اس کی حفاظت چونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو قدرت کی حفاظت ہر مسلمان کا فریضہ بھی ہے۔ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ہم اس نعمت کو جتنا ممکن ہو سکے محفوظ رکھ سکیں؟ جی ہاں بالکل، ہمیں سوچنا، دیکھیے اس وقت تو سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو گندگی سمندر میں پھینکی جا رہی ہے اس سے انسانی بلکہ مخلوق کی زندگی کو خطرات لائق، یہ اللہ نے ہمیں خود بھی سوچنے پہ مجبور کیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، ہمارے سائنسدانوں کے دلوں میں، اور وہ ہم سب کو بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمندر جو ہے وہ بہت ذریعہ ہے ہمارے لیے زندگی کا، تو جس طرح سے ہم اپنے محسنوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے سمندر کے جو انعامات ہیں ہم پہ، اس کی وجہ سے اس سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کرنے کا طریقہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو گندگی سے محفوظ رکھا جائے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پھینکی جائے جو خود انسانی زندگی کو خطرے میں ڈال دے، جیسے کہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کرنا یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی اور سائنس کی شہادتیں بھی جو اسی حکم کے حوالے سے ہیں کہ جناب یہ پانی جو ہے یہی ذریعہ ہے سب کچھ کا، حتیٰ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سفر کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا میں ایک خطے میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، دوسرا محتاج ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں اور جہاز چلتے ہیں، اور جہاں جہاں جس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ بلکہ اب تو خود سمندر کے بعد دریاؤں میں بھی وہ بھی ایک ذریعہ ہے چیزوں کو پہنچانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے سرچشمہ حیات بنایا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور حفاظت کے لیے ہمیں لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہوگی، لوگوں کو بتانا بھی ہوگا، اور اجتماعی طور پہ کوشش بھی کرنی ہوگی کہ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے سمندر میں تو وہاں آواز اٹھائیں، اور وہ جو بھی پاسبل ذریعہ ہو اس کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے اثر یہ فرمائے گا کہ پانی کی حفاظت اور اس کے استعمال کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ پانی کی حفاظت اور استعمال کے حوالے سے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو، جی، حتیٰ کہ اگر کوئی چلتے ہوئے دریا پہ بیٹھا ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی نہ وہ گندا کرے، نہ اس میں کوئی گندگی پھیلے۔ اگر وہ طہارت وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو پانی واپس نہیں جانا چاہیے اس کے سورس میں، نہ دریا میں، نہ نہر میں، نہ سمندر میں۔ اور دوسرا یہ کہ حفاظت کرے، جتنی ضرورت ہے اسی کو استعمال کرے، ضائع نہ کرے۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمائیں، اور یہ بات بہت بڑا حکم ہے یہی کہ سمندر کے کنارے بھی بیٹھے ہو، دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو ضائع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی فرمائے گا کہ پھر سارے دریا کو ضائع کرنا ہے کہ گندگی پھیلائیں ہم اس میں۔ ٹھیک ہے،
سر یہ بھی فرمائے گا کہ سمندری حیات کو غذا کے طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہمیں ملتے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ اس بار یہ خوبصورت آپ نے بات پوچھی ہے. دیکھیے کہ الحمدللہ ویسے تو جو بھی اجناس پیدا ہوتی ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، پھل آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جانور ہیں، یہ سارے ان کی بنیاد جو ہے وہ پانی ہے، اور پانی کا سورس، اس کا منبع جو ہے وہ سمندر ہی ہے. لیکن خود جو سمندر کے اندر کی مخلوق ہے اس کے بارے میں پہلی بات واضح طور پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کے لیے فائدوں کا اور غذا کا بھی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے اور بے شمار چیزیں منافع کی ملتی ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، سچے موتی ہیں، پانی سے آتے ہیں، اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور ایسے کیمیکلز وغیرہ بھی وہاں سے حاصل ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے یہاں ضروری ہوتے ہیں اور وہیں سے آتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کا بھی. اس لیے اس کا احترام ضروری ہے. اور میں آپ کو مثال دوں کہ ہم جائیں اگر اپنے ہی ساحل پہ کراچی، تو وہاں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا گندگی ہم خود اپنے ہاتھوں سے پھیلاتے ہیں سمندر میں. تو ہمیں بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ محسن کشی کر رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے خطرات مول لے رہے ہیں، اور جو ہمارے خود اپنی زندگی ہے اور جو انسانوں کی زندگی ہے اور باقی مخلوق کی، اس کو خطرات میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے سر، جیسے آپ نے نہیں ہے کہ ہم کوئی لڑائی شروع کر دیں. آواز اٹھانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، اور جو ارباب اختیار ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ان تک بھی اچھے طریقے سے ان کا فرض ان کو یاد دلائیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لڑ جھگڑ کے آپ بات منوائیں، اس سے بدر جہاں زیادہ مؤثر یہ ہے کہ آپ موٹیویٹ کریں، پیار سے بات کریں، چاہے وہ با اختیار لوگ ہوں، ان سے عزت اور احترام سے اور پیار سے بات کر کے ان کو حقیقت بتائیں، عقل کی بات بتائیں، وہ ان کے دل میں جائے گی. لڑائی سے تو آپ عقل کی بات جتنی بھی فائدے کی بتا رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ مخالفت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آواز اٹھانی ہے، اور آواز اٹھانے کے لیے خوبصورت طریقہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ارباب اختیار کو ان کا فرض یاد دلانا ہے، اس طریقے سے یاد دلانا ہے کہ وہ انہیں واقعی ان کے دل میں بات چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب آپ نے کیمیکل کی بات کی جو ہمیں سمندر سے ملتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہیں پہ ہم اپنے لیے خود بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں نا جی. ہم بہت سے ایسے کیمیکل جو مضر صحت ہیں، جو ٹاکسک ہیں، زہریلے ہیں، وہ ہم سمندروں میں پھینک رہے ہیں، اپنے پانیوں میں پھینک رہے ہیں. نہ صرف یہ کیمیکل بلکہ دیگر اشیاء کو بھی جو ہم ہیں سمندر میں پھینکتے ہیں. جب ایئرلی کوئی ریسرچ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو خطرات ہیں وہ ہم خود ہی اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں سمندر میں ایسی چیزیں پھینکنے سے. سر فرمائے گا کہ کسی جان کو خطرے میں ڈالنے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے ساری پریکٹس میں جو کہ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور سمندر کو آلودہ کرنا کیا انسانیت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف جیسے آپ نے کہا کسی ایک جان کو بھی خطرے میں ڈالنا بہت بڑا جرم ہے. یہ تو پوری انسانیت کے لیے اپنے سمیت اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے بھی آگاہی دینی چاہیے لوگوں کو، اور اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں. اگر ہم نے واقعی یہ تہیہ کر لیا، اس کو ہم نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو، سمجھدار لوگوں کو، اور اس بات کو پھیلایا، ہمیں پھیلانی چاہیے اس لیے کہ انسانی بلکہ سبھی مخلوق کی زندگی کا سوال ہے. تو یہ پھیلائیں گے اگر ہم، تو یہ ہم سمجھیے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی. اور انشاءاللہ العزیز اچھے طریقے سے اگر اس بات کو پھیلایا جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ انسان رکے گا اس طرح کی گندی حرکتوں سے. سر جیسے ہم نے 2 سال اپنی زندگی کو تباہ کر جی بالکل اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. سر کووڈ کا ٹینور ہم نے کاٹا، بڑا ہم نے مشکل وقت دیکھا. گلوز رہے، ماسک رہے، پریکاشنری میئرز رہے، سوشل ڈسٹنس رہا. سر آپ کو بھی پتہ ہوگا یقیناً کہ سروے رپورٹس اب کیا آ رہی ہیں کہ سمندروں میں سے بہت زیادہ گلوز نکل رہے ہیں، ٹاکسک گلوز نکل رہے ہیں، انفیکٹڈ گلوز نکل رہے ہیں، بہت زیادہ ماسک نکل رہے ہیں. سر اگین یہ ہم اپنے لیے ہی سامان پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف اور ہمارے لیے ہی موت کا سامان بنے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہی میں عرض کروں گا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسی چیزیں آپ سمندر میں ہم پھینک رہے ہیں جو نہ صرف آلودہ ہیں بلکہ اگر آلودہ نہ بھی ہوں تو وہ وہاں کی مخلوق کے لیے مضرت ہیں، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اس سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم اپنے اور اس پوری انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جب اس طرح کی حرکت ہوتی ہے کوئی. تو ہمیں اسے بھی لوگوں کو روکنا بھی چاہیے، ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے اور آواز بھی اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے سر، جب ہم بات کرتے ہیں گندگی پھیلاتے ہیں جو جی جی یہ تباہی ہمارے اپنے لیے. جی بالکل سر، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم خود سے ہی اپنی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سمندر ہے، اس کو ہم آلودہ کر رہے ہیں. سر، ٹو ڈوز اور ٹو ناٹ ٹو ڈوز جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم کچھ چیزیں بار بار خود کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سمندروں پہ جائیں، ساحلوں پہ جائیں تو انٹرٹینمنٹ ضرور ہمارا حق ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. وہاں پہ ہمیں ایسی چیزیں چھوڑ کے نہیں آنی چاہیے، ایسے لیفٹ اوورز، ایسے ایٹیبلز جو کہ بعد میں کھائے نہ جا سکے، جو وہاں کی آبی مخلوق ہے ان کے لیے وہ کارآمد نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سر اکثر دیکھنے میں آیا کہ ہم ایمٹی جو جوس کی بوٹلز ہوتی ہیں، اسپیشلی گلاس کی صورت میں ہوں یا پلاسٹک کی صورت میں ہوں، ہم وہاں پہ توڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. وہ بڑا نقصان کا باعث بنتی ہیں انسانی صحت اور جان دونوں کے لیے، ایون کہ آبی جو حیات ہے اس کے لیے. اس پہ روشنی ڈالیے. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ سب چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہیں تو ہم اس کو جا کے سمندر کے حوالے کریں یا پانی کے حوالے کریں تو وہ وہاں کی مخلوق کے لیے بھی مضرت رساں ہیں، ان کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے، اور خود ہمارے اپنا جو زندگی کا منبع ہے پانی، اس کے لیے بھی اس کو بھی گندا کریں. تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان کو بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ہمیں بتانا ہے ان کو، اور ہم سب نے خصوصاً اپنی اگلی نسلوں کو اور ابتدائی سے یہ ہم اگر کام کریں گے، ان کو بتائیں گے، خصوصاً جب ہم جائیں سمندر پہ. اس کے علاوہ بھی یہ زندگی کا ایک مطلب ہے کہ جو بنیادی تعلیم کے مقاصد ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تو ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو اور ساری انسانیت کو خطروں سے دور رکھے، جی محفوظ رکھے. تو یہ ہمیں باتیں سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو، اور ان کو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو نقصان دہ ہو، کیونکہ ہم جو کریں گے تو وہ تو اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی وہی کریں گے. ہمیں خود بھی محتاط رہنا چاہیے اور بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بھی. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کن خطرناک کاموں میں مبتلا ہیں، اللہ ان سے ہمیں دور رکھے، اور ان سے دور رہیں گے تو ہماری زندگی جو ہے اس کے تحفظ کا سامان ہوگا. یہ جو ساری باتیں ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے. جی اچھا سر، آپ جو کچھ کر رہے ہیں جی جی یہ دکھا رہے ہیں پروگرام، یہ بھی الحمدللہ ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کرے یہ مؤثر ہو، یہ آواز دور تک جائے، اور آپ بڑا خوبصورت یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ انسان اس سے اپنے فائدے اور نقصان کے حوالے سے سب کچھ سیکھے اور فائدے کے ساتھ چلے اور نقصان سے بچے. تھینک یو ویری مچ فار دا نائس ورڈ سر، بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنی ذمہ داری جو ہے جہاں تک بھی بن پڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر یقینا آپ کے نظر سے وہ سروے بھی گزرا ہوگا کہ ہم آنے والے چند سالوں میں اتنا زیادہ پولوٹیڈ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم خراب کر رہے ہیں اپنے پانیوں کو، سمندروں کے پانیوں کو خاص طور پہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ آنے والے چند سالوں میں اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے، ہم نے کیئر نہیں کی، تو پھر 50% سے زائد ہمارے سمندر، ہمارے پانی وہ بری طرح سے متاثر ہوں گے، اور آبی مخلوقات جو موجود ہیں ان کے رہنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، ان کی افزائش میں پرابلمز ہوں گی. تو سر مجھے کہہ لینے دیجئے یہاں پہ کہ کیا صرف ایک دن 8 جون کے حوالے سے اویئرنیس دینا اور اوشنز ڈے کے حوالے سے بات کر لینا کافی ہوگا، یا ہمیں ڈیلی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا، نہ صرف ہم خود اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا فیوچر سکیور ہو سکے اور وہ بھی اس نعمت کو انجوائے کر سکے؟ ضرور، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. یہ سبق ایسا ہے جو بار بار دہرانا چاہیے، جی لوگوں کو یاد کروانا چاہیے، ان کی یادداشت کو تازہ رکھنا چاہیے اس سلسلے میں. اس لیے کہ یہ تو ساری کی ساری زندگی جو ہے، حیات ہے، ہر مخلوق کی زمین پہ، اس سب کے لیے خطرہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ دہرانا چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ باقاعدہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہونا چاہیے. ہمارے ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان میں
طبی اداروں میں حصہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے خطرات ہم مول لیتے ہیں خود اپنے لیے، ان میں یہ بھی ہوگا. یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، شاید سب سے بڑا خطرہ، جس سے جو ہم خود پیدا کر رہے ہیں اور جس کا سبب بن رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے حوالے سے اور دوسری مخلوق کی زندگی کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر، آخر میں یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب سورہ رحمان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو نعمتوں کے حوالے سے بار بار ہمیں بتایا گیا ہے، ریوائیو ہوتی ہیں چیزیں. ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت کی. تو سر جو ممبر و محراب ہے، اس حوالے سے علماء کرام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مسلم معاشروں میں جو اہم ترین کردار ہے وہ ہمارے علماء کرام کا ہے، ان کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے عوام کو، ہمارے اپنے مسلمان لوگوں کو، ہماری کمیونٹی کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو، کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں اور نہ صرف خود بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں؟ یہ بہت اچھا بات نے فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پیغام جو بنیادی طور پہ دینی تعلیم کے پھیلانے کا وہ ہے ذریعہ ہے، اس میں آپ نے یہ پروگرام کیا ہے تو اس سے بات علماء تک پہنچے گی انشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے ابھی بات کی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی، ایجوکیشن کا مستقل حصہ ہونا چاہیے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں ان میں بھی مستقل حصہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے لیے کون کون سے خطرات مول لے رہا، یہ اس میں بھی ہونا چاہیے. اور اس میں بھی ان تعلیمی اداروں میں بھی یہ ذمہ داری کے علماء کیا کریں. سب سے بڑا کام تو وہ ایجوکیشن کا، جیسے آپ نے کہا ان کی آواز دور تک جاتی ہے، لوگ آتے ہیں خود ان سے سننے تو وہ یہ ساری باتیں بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات جن میں اختلاف ہوتا ہے، فقہی، اجتہادی وغیرہ وغیرہ، ان میں الجھے رہتے ہیں اور جو کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ آپ کا پیغام بہت خوبصورت پیغام ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں واقعی یاد رکھنی اور پھیلانی ہے ان کی طرف توجہ کرے علماء. یہ علماء کے جو تعلیمی دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے یہ ساری باتیں، اور ان علماء تک یہ بات لوگ بھی ان سے کہیں، موٹیویٹ کریں، اور آپ کی آواز بھی انشاءاللہ دور تک جائے گی. اور آپ آئندہ بھی صرف یہ نہیں کہ آج جھوٹ کی بات کر کے بس، آئندہ بھی آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے لوگ بھی اپنا فرض جو ہے اس کو یاد رکھیں گے اور علماء کی اس طرف بچے ہوں گے اور اس کو یاد رکھیں گے. بہت شکریہ فار دا نائس ورڈ سر. پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور دین اسلام کی روح سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، جو بار بار ہمیں احکامات دیے جاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہیں، جو ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، ہمیں ملی ہیں، آنکھ کھولی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں تازہ ہوا ملی ہے، اچھا انوائرمنٹ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے جینے کے لیے خوبصورت زندگی دی ہے، میٹھے پانی دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، سمندر دیے ہیں. ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو پریزرو کرنا چاہیے، ان کو سیف رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو مزید گندگی کی طرف لے کے جائیں، ان کو ڈسٹرائے کرنے کی طرف لے کے جائیں اور ناشکری کے زمرے میں آئیں. تو ہمیں اس پہ مل جل کے کام کرنا ہوگا. صرف ایک دن منا لینے سے اس کا سارا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. ہمیں ہر روز بہتر چیزوں کو کرنے میں کوئی یار نہیں سمجھنا چاہیے، اور آپ کا اور میرا جہاں تک حصہ ہے ہمیں ڈالتے رہنا چاہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.